ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جی تو ہم لوگ جو ہے سورۃ النساء پڑھ رہے تھے اور سورۃ النساء ہم نے آیت نمبر 87 تک کر لی تھی اور چونکہ بیچ میں گیپ کافی آ گیا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کا ایک ریویو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا خلاصہ سا. جو آیات ہم پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جبکہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسے شیطان یا طاغوت کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ سے روکنے والے لوگ یا شیطان کے راستے میں طاغوت کے راستے میں جو کفر کی راہ پہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور یہ شیطان کی بتائی چالوں پہ چل رہے ہیں اور شیطان کی چالیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جب تک نماز و زکوٰۃ تک کا حکم تھا تب تک تو لوگ ٹھیک تھے، لیکن جب قتال کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق ایسا یعنی ایک گروہ ایسا تھا جو بہت زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، اتنا زیادہ ڈرنے لگ گیا جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیوں قتال لکھ دیا گیا اور اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا گیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے جنگ کرنے سے گریز کرنے لگے اور انہوں نے جو ہے دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دی. تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو متاع قلیل ہے اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن وہ تقویٰ کرنے کے والوں کے لیے ہے اور انہی کی کامیابی جو ہے وہ یقینی بتائے گی آخرت میں، جو کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی ہر بات پہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی بھی بتایا گیا کہ تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم کرو گے آخرت میں اسی کا صلہ پاؤ گے. اور ساتھ چونکہ وہ موت کے ڈر کی بنا پر ایسے کر رہے تھے اس وجہ سے موت کی حقیقت بھی واضح کی گئی. اصل میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کا ذکر بہت زیادہ چل رہا ہے اور جو منافقین ہیں ان کے اوپر اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ بہت بھاری ہوتے تھے، جہاں پہ اپنے مفادات کی قربانی دینا پڑتی یا مال کی قربانی دینا پڑتی یا جان کی قربانی دینا پڑتی. ایسے معاملات میں ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ موت تو برحق ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ آیت آپ نے پڑھی تھی کہ تم پختہ قلعوں میں بھی محصور ہو کے رہ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت تو آ جائے گی، موت سے تو کوئی شخص نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر غلط چیز کو منسوب کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے یہ مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ جو تمہارے اوپر آتی ہے مصیبت یا کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ آتا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ خلق و ایجاد کے معاملات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بیماری کا آنا، کوئی نقصان ہو جانا ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے، کوئی فضل و نعمت کا ہونا یا سزا کی صورت میں کوئی پکڑ ہو جانا، لیکن جو خیر و شر کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہی بتایا کہ انسان کے اپنے جو اعمال ہوتے ہیں برے اعمال ان کی وجہ سے اس کے اوپر وبال آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ان کا ایک کانسیپٹ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹھیک کیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ تم اپنی حرکتوں کی طرف دیکھو. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت تھی اس کی اہمیت بیان کی گئی اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے تو در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ تھا جو ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس نبی کی اطاعت کرو کیونکہ اس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے. اس کی نافرمانی کرو گے تو در حقیقت وہ اللہ ہی کی نافرمانی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کو محافظ یا نگران بنا کر نہیں بھیجا جو اگر سب کچھ سمجھا دینے کے باوجود بھی اپنی منمانی کرتا ہے تو اس کا وبال پھر اس کے اوپر اپنے اوپر ہی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کی پریشانی لیتے تھے جب لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر منافقین کی ایک اور جو ان کی جو ایک صفت تھی یا ان کا جو ایک طریقہ کار تھا اس کا پول کھولا اللہ تعالیٰ نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ہم اطاعت کریں گے اور ہم بات مانیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس سے نکلتے اور آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے اور راتوں کو مل مل کے مشورے کرتے اور وہ بالکل اپوزٹ بات کرتے. یعنی ان کی جو یہ ایک ان کا جو دوغلا پن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا دعویٰ، اطاعت کا دعویٰ اور وہ جو یسر یسر والی بات ہوتی ہے نا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے تھے اور اس طرح سے جو جھوٹ بولتے تھے وہ بھی پول اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ راتوں کو مل مل کے تمہارے اگینسٹ مشورے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے راز برتو اور اللہ پر توکل کرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ قرآن پر غور و فکر کرنا یا تدبر کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر یہ قرآن پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے تو کبھی اس کی اس طریقے سے تکذیب نہ کرتے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا. تو یہ قرآن مجید کی حقانیت بھی یہاں پہ ثابت ہوئی اور ان لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھائی گئی کہ قرآن پر تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے. اور اس میں ظاہر ہے ساتھ ہم سب کے لیے بھی یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے، ہمیں بھی قرآن کے اوپر جو ہے وہ تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تبھی جو ہے وہ بہت سی معاملات جو کہ بگڑے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال پر جہاد پر ابھارا گیا اور کہا گیا فقاتل فی سبیل اللہ. اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ وحرد المؤمنین کے مومنوں کو ابھاریے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے پہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال جہاد کرنے پہ. اور یہ بھی ساتھ تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا زور توڑ دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی زیادہ شدید ہے. تو یعنی ایک خوف بھی دور کیا گیا، ایک تسلی بھی دی گئی اور ایک جذبہ جہاد جو ہے اس کو بھی ابھارا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی جہاد یا قتال کا سن کے لوگوں کو اس سے روکتا ہے یا لوگوں کے حوصلے کم کرتا ہے تو اس کی بھی یہاں پہ ممانعت کی گئی اور بتایا گیا کہ اچھی سفارش کرنی چاہیے. جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا اور اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اس میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بھی آتا ہے کہ لوگ بعض نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے جہاد پر نہ جانے کی رخصت مانگی تھی تو اس پہ پھر یہ بات کہے گی کہ خود بھی نہیں آ رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کس قسم کی شفاعت کر رہا ہے. شفاعت ہوتا ہے کسی کمزور کے ساتھ طاقت ملا کر اس کو مضبوط بنانا. تو جو کوئی کسی کو کے ساتھ ملے گا، کسی طرح کی ترغیب دے گا، اگر جہاد پہ جانے کی ترغیب دے رہا ہے، اس کی ہمت بڑھا رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. اور اگر کوئی غلط کام کی طرف لے کے جا رہا ہے یا اس کو روک رہا ہے یا کسی بھی نیکی سے روک رہا ہے یا کسی بھی نیکی سے روکنے میں اس کی جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہے تو اس کا حصہ اس میں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو
اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس طاقت ہے, میں نے کسی کی شفاعت کی تو اس کا فائدہ ہو گیا, یا میں نے کسی کو جو ہے فلاں کام کرا دیا. انسان بس اپنا حصہ ڈالتا ہے, اور جو ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر کسی کی مدد کر دی یا کسی کے لیے کچھ اچھی سفارش کر دی, ہوتا سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے اور اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ معاملہ ہوا کہ سلام کرنے کا معاملہ, کہ اگر تم سلام کیے جاؤ, کوئی دعا دیے جاؤ, تو تم بھی یا تو ویسا ہی لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹا دو. اس کو بھی ہم نے کافی تفصیل میں دیکھ لیا تھا کہ ہمارے دین میں جو ہے وہ السلام علیکم کہنا اس کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر میں نے اس کے بارے میں آپ کو حدیث بھی بتا دی تھی کہ اس کو کرنے سے کتنا ثواب بھی ملتا ہے, اور اس کو اپنانا چاہیے. کوشش کریں کہ ہیلو ہائی ان چیزوں کی بجائے سلام کو زیادہ رواج دیں, اور اس میں بھی جتنا زیادہ بہتر آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو اتنا لوٹا دیں وہ بھی ٹھیک ہے, وعلیکم السلام بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسے بڑھ کے دیں تو زیادہ نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ رکوع یہیں پہ کمپلیٹ ہوا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور پھر آخرت کی یقین دہانی کرائے گی کہ اللہ تعالیٰ ضرور سب کو قیامت کے روز اکٹھا کرے گا, اور قیامت کا دن ایسا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اللہ سے زیادہ کوئی بھی بات میں سچا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو سیکنڈ لاسٹ جو آیت تھی سلام کے حوالے سے, اگر کسی کی مس ہوئی ہے تو لیکچر کی ریکارڈنگ ہے, یہ ضرور سن لیں. بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اہم باتیں ہیں. اب ظاہر ہے میں اس کو سارے کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتی, لیکن یہ اہم آیت ہے, تو اگر کسی کی مس ہوئی ہے تو سن لیں. ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ویکیشن سے پہلے. آج ہم اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 88 سے. میں آیت پڑھ رہی ہوں. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو, انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جس سے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. فما تو کیا ہے, فا تو ما کیا ہے, لکم تم کو, فی میں المنافقین منافقین کے بارے میں, یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ایکسپریشن جو ہے نا استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں, یعنی تمہارے درمیان ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا ہے تم کو, ایسا سوال جس کا جواب جو ہے وہ انکار کی صورت میں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپریشن ہوتا ہے, استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. فما تو کیا ہے, لکم تم کو, فی المنافقین منافقین کے بارے میں, فئتین فا حمزہ یا فئتن جو ہے وہ گروہ کے لیے آتا ہے, اور فئتین جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, دو گروہ تم بن گئے ہو. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ, ارکسہم اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا ان کو. یہ را کاف اور سین جو ورڈ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل الٹا کر دینا, اوپر سے نیچے الٹا گرا دینا, اور یہ عقل کے الٹ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ ارکسہم اور اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا ان کو, بما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی. کسب جو ہے کمانے کے لیے آتا ہے, کاف سین اور با, یعنی جو بھی انہوں نے اعمال کمائے, جیسے بھی معاملات انہوں نے کیے. کیا, یہ حمزہ زبر جو ہے یہ حرف استفہام ہے پوچھنے کے لیے. کیا, تریدون تم چاہتے ہو, تا تم کے لیے, را واو اور دال جو ہے یہ چاہنے کے لیے آتا ہے, اور تریدون کیا تم چاہتے ہو, تم سب چاہتے ہو, واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے تہدو
ہدایت کا ورڈ ہے ہا دال یا، اور تا جو ہے آتین والا تم کے معنوں میں، تم ہدایت دو، اتریدون ان تہدو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، کس کو ہدایت دو؟ من جسے اضل اللہ، اضلہ جو ہے یہ دعاد لام لام گمراہ سے ہے، گمراہی، اضل اللہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالی نے، اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو، من جسے اضل اللہ گمراہ کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جسے اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو، یہ بات ہے یہاں پہ۔ ومن اور جس کو یضلل اللہ وہ گمراہ کر دے، کون؟ اللہ تعالیٰ، یا وہ کے معنوں میں آتین والا دعات لام لام دلالت گمراہی، اللہ اللہ تعالیٰ، وہ جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تو ہرگز نہیں، لن ہرگز کے لیے آتا ہے زیادہ شدت سے انکار کے لیے، تجدہ تم پاؤ گے، ت آتین والا تم کے معنوں میں، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ پا لینا، فلن تجدہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے، لہو لیے اس کے، سبیلن سبیل جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں، کوئی راستہ، سین والا۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ کیوں بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ کون سے منافقین ہیں جن کی یہاں پہ بات کی ہو رہی ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو گروہ جو ہیں وہ تمہارے بن گئے ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، کیونکہ مختلف آراء ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی روایات جو ہے وہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بالعموم جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ مکہ اور ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں پہ اسلام تو وہ قبول کر چکے ہوئے تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی ریزن بھی جو ہے وہ کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں کچھ تو لوگ ایسے تھے نا، یہ تین طرح کے گروہ ہو گئے نا، ایک تو وہ تھے جو ہجرت کر کے آ گئے جب ہجرت کا حکم آیا، مہاجرین کہلائے، ٹھیک ہے، ایک آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا المستضعفین، یعنی کمزور لوگ، یہ وہ لوگ تھے کمزور، عورتیں، بوڑھے، بچے، جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے ہجرت کر کے نہیں آ سکتے تھے، ظاہر ہے حالات مختلف قسم کے تھے لوگوں کے، اور کچھ ایسے تھے جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے تھے اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان کو المستضعفین کہا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے منافقین کہا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگوں کو، یہ بھی اگلی آیت سے ذرا وہ ہجرت والی بات بھی کلیئر ہو جائے گی، کہ جو استطاعت رکھتے تھے لیکن اپنی بس دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہ وہیں پہ رہنے کو ترجیح دے رہے تھے کہ ہمارے کاروبار ہے، ہمارا گھر بار ہے، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے اور اپنی اسی کافر قوم کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دے رہے تھے، اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا ان میں سے، مزید ابھی آپ ڈیٹیل پڑھیں گے، کچھ ایسے بھی تھے جو کہ دشمن کاروائیوں میں بھی اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، جب اسلام کے ساتھ، اسلام کے اگینسٹ جب کوئی کاروائی ہوتی تھی وہ ایسی اسلام دشمن سرگرمیوں میں بھی شامل ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے اب یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہجرت کر کے آ گئے تھے اور مطلب یعنی مدینہ آ گئے تھے مکہ سے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے کچھ نے جو ہے وہ آب و ہوا کا بہانہ بنایا کہ ہمیں راس نہیں آ رہی، اور وہ مدینہ سے جو ہے وہ تھوڑا باہر جا کے رہنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ واپس مکہ چلے گئے تھے اور وہیں مطلب دوبارہ سے وہ شفٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کو بھی منافقین کہا گیا۔ اچھا، بعض لوگوں نے، مفسرین نے اس میں یہ رائے بھی لکھی ہے کہ جب جنگ احد میں جو واقعہ ہوا تھا نا کہ 300 جو لوگ تھے وہ واپس آ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے کہنے میں آ کے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں مسلمانوں کی جو ہے وہ دو رائے ہو گئی تھی، یا ان کا آپس میں اختلاف رائے مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ بعض یہ کہتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہیے، اور بعض نے کہا تھا کہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، بعض نے یہ رائے تھی اس کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا
کہ یہی ہے رائے اس میں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو منافقین کہا گیا ہے جو مکہ یا ارد گرد کے قبائل میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے۔ اور ان کے بارے میں پھر اب جب مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، بعض کہتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ حکم نہیں مانا ہجرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کا فیصلہ یہاں پہ کر دیا کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر ظاہر اپنی جو دنیاوی مفاد ہیں ان کو قربان تو کرنا ہوگا۔ ایک مومن جو ہے اس کو پھر قربانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی اس چیز کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اتنی سختی سے بات کیوں کی گئی ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اب ان منافقین کی مزید ڈیٹیلز بھی آئیں گی کہ کتنے قسم کے گروہ تھے منافقین کے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، ان کے بارے میں علیحدہ سے احکامات اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ کیوں اتنی سختی والا معاملہ جو ہے، ہجرت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا، اور اب جو ہے یہ چیز لازم قرار دی گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہیں، چاہے مکہ میں یا ارد گرد کے علاقوں میں، اس طرح سے اگر وہ دبے ہوئے ہیں کہ ان کی جو کافر قوم جو ہے وہ ان کو اسلام پر چلنے سے روک رہی ہے، یا جو اسلام کے تقاضے ہیں ان علاقوں میں رہتے ہوئے وہ پورے نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں، تو ایسے سب لوگوں کو اب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ مدینہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ مدینہ میں جو ہے وہ مدینہ کو آپ کہہ لیں کہ وہ دارالاسلام بنا دیا گیا تھا، اور ایک چھوٹی اسٹیٹ وہاں پہ مسلمانوں کی بنا دی گئی تھی، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب سب وہاں پہ چلے جائیں تاکہ اللہ کے احکامات کے مطابق آسانی سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیوں اب ہجرت فرض کر دی گئی تھی اس کو بھی سمجھ لیں کہ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے نا، دین کی دعوت، وہ اب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں پہ اب اللہ کی راہ میں جہاد بالخصوص قتال کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو اس لیے اب یہ لازمی تھا کہ ایک مرکز پر اسلامی طاقت جو ہے وہ متحد ہو جائے، تاکہ ایک جگہ پر رہتے ہوئے جو ہے اب دشمن کا مقابلہ کیا جائے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ساری مین پاور جو ہے نا وہ اب ایک جگہ جمع ہونی ضروری تھی، تاکہ وہاں سے پھر ایک کوئی فیصلہ کن اقدام جو ہے وہ دشمنوں کے اگینسٹ کیا جائے۔ یہ حکمت تھی بیسیکلی اس حکم کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب ہجرت کرنا جو ہے نا وہ لازمی تھا سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اب یہ کسوٹی رکھ دی گئی تھی ایمان کو پرکھنے کی، کیونکہ اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت بھی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہوگی، لیکن وہ حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی نا وہ آپشنل تھی، مطلب ایک اجازت دی گئی تھی لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ یہ والی جو مدینہ کی طرف ہجرت ہے نا، اس کا باقاعدہ حکم آیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا اس لیے جنہوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی ان کو پھر منافقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے منافقین کا ہی یہ لفظ آتا ہے، اور ان کے پھر جو دوغلے رویے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مزید بیان کیا۔ لیکن اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے نا وہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں پہ ان کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا یا وہ مغلوب ہیں وہاں پہ، ایسے لوگوں کو تب منافقین کہا جائے گا جبکہ دارالاسلام کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں، یا کسی دارالاسلام کی طرف سے ان کو دعوت عام ہو، یعنی ان کو صحیح طریقے سے ویلکم بھی کہا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ مسلمان استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کریں، تو یہ اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ ورنہ ایسے نہیں کہ ہم ہر ایسے شخص کو جو ہے وہ کے منافقین کی صفت میں ڈال دیں، کیونکہ یہاں پہ جو ایک خاص سینیریو جو میں نے اسی لیے آپ کو سارا ایکسپلین اس لیے کیا، اس کے تحت یہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوری۔ تو بہرحال یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم ان کے بارے میں آپس میں اختلاف کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔
یعنی مسلمان آپس میں جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ رہے تھے کہ ہاں ان کو ہم اس میں شمار کریں گے، یہ نہیں شمار کریں، کیونکہ آپ ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں نا کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو کہ کیوں مسلمان دو گروہوں کا شکار ہوتے تھے۔ دیکھیں ایک وہ حربی ماحول ہے نا اس وقت، وہاں پہ حربی ماحول یعنی جنگی ماحول ہے، کبھی کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، کبھی کہیں سے کسی کے ساتھ مدبھیڑ ہو رہی ہے، کوئی سامنا ہو رہا ہے، تو ایسے میں پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسے لوگوں کو کافروں کی کیٹیگری میں رکھ کے ڈیل کیا جائے یا ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کلیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے مزید بھی ان کی اللہ تعالیٰ بھی آگے گروپس بتائیں گے کہ اوپر اوپر سے یہ اپنی دوستی دکھاتے ہیں، خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اپنے کافر قوم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ ڈبیٹ مسلمانوں میں آپس میں چل رہی تھی نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ تمہیں کیا ہو گیا ان کے بارے میں، تم دو گروہ کیوں بن گئے ہو، آپس میں کیوں اختلاف کرے۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مخالفت کی حد تک نہیں جانی چاہیے کہ اس میں آپس میں جو ہے وہ زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری بہت اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بیان کر دی کہ تم ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا، واللہ ارکسہم، کیوں الٹا پھیر دیا ہے، بما کسبوا، یعنی وہ اسلام کا دعویٰ تو انہوں نے کیا، اسلام کی طرف آئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن ان کے اعمال ایسے نہیں تھے، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے جیسا کہ ایک مومن سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ، چونکہ وہ انہوں نے ایمان میں دوغلا پن دکھایا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، آخرت کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی مفادات جو ہیں ان کو اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو واپس پھیر دیا۔ اب آپ ان کا عقل کا پھیرا جانا کہہ لیں یا اپنے کفر میں دوبارہ پھیرا جانا کہہ لیں، یا بعض لوگ جو جنگ احد کے حوالے سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب فزیکلی جسمانی طور پر ہی واپس پلٹ گئے تھے، اس طرح سے آپ لے لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کو جو الٹا پھیر دیا گیا ہے نا، یعنی وہ واپس چلے گئے ہیں کفر کی طرف، یہ ان کے اپنے بما کسبوا، ان کے اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ انسان جب ہے جو دعویٰ ایمان کا کرے لیکن اعمال جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عقل مت بھی پھیر دی جاتی ہے اور اس کو پھر گمراہی کی طرف ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، جو خود ہی گمراہی کا راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ایسے شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، من اضل اللہ، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے گمراہی کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یہ بھی ایک قانون جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کر دیتے تو پھر کوئی کیا کرے، یعنی اللہ کیوں گمراہ کر دیتے ہیں کسی کو۔ یہ چیز پہلے بھی خیر میں کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن بیسیکلی بات وہی ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قانون بتایا جاتا ہے، قانون کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی شخص سب ہدایت کے راستے سامنے آ جانے، واضح ہو جانے، یا اس پہ آ جانے کے باوجود بھی اپنے لیے گمراہی کا ہی راستہ منتخب کرتا ہے، یا وہ اسی غلط راستے پر چلنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے وہی راستہ منتخب کرتا ہے اور غلط اعمال کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو اسی گمراہی کے راستے پر بھٹکا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس نے اپنی مرضی سے چنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گائیڈنس بھی ملی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں
انسان کی جو آزمائش ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان کے لیے گمراہی کا اور ہدایت کا راستہ واضح کر کے اب یہ انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ کون سا راستہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب ہدایت کی چیزیں واضح کر دی، کتابیں بھی بھیج دی، انبیاء کے ذریعے بھی احکامات دے دیے، سمجھا دیا گیا۔ ہر دور میں جو ہے وہ یہ بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہا ہے، لیکن سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے پھر غلط راستہ چنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یعنی اس چیز کو سمجھ لینا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ یہ کنفیوژن کسی کو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کو اپنے قانون کے تحت بطور سزا اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، وہ لیکن ہوتی وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے پہلے بات بما کسبو کی وجہ سے آئی نا، کہ آئے تو تھے وہ ہدایت سے گمراہی سے ہدایت کی طرف، لیکن واپس گمراہی کی طرف پلٹ گئے۔ اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم تو نہیں کرتے۔ کیوں پلٹا دیا؟ بما کسبو، اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ تو انسان کے یعنی جو برے اعمال ہیں نا، وہ اس چیز کا سبب بنتے ہیں، انہی سے یہ اس کے راستے متعین ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آتا ہے یا گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ چھوڑ کر پلٹ جاتا ہے واپس گمراہی کی طرف، تو وہ پھر اپنا راستہ گم کر لیتا ہے، پھر وہ اسی پہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر قانونی طور پر وہی راستہ، اللہ کے قانون کی یہی ہے کہ اس کے لیے پھر وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، وہ اسی پر چلتا جاتا ہے، اس کو وہی اچھا لگتا ہے، اور وہ شیطان بھی اس کو اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ یعنی تم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا مسلمان ہی ہیں، کیونکہ جو اس حد تک گمراہ ہوتا ہے نا، جو جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اس پر پھر کسی کی نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی نا۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے کیا چیزیں پتہ چلی؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں میں اختلاف ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ انسان کے برے اعمال جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف جانا، یہ چیزیں انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تیسری چیز یہ بھی کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کسی کے لیے ہدایت کا یا گمراہی کا۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں دیتے ہیں۔ اور جو گمراہی کو پسند کرتا ہے اور سب سمجھ کے سامنے آنے کے باوجود بھی انہی چیزوں کی طرف جانا پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ منتخب کر لیتے ہیں، اس کو اسی پہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اپنے گناہ کی سزا کے طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت پڑھی ہوں، آیت نمبر 89۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح کہ وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر ہجرت نہ کریں ان میں سے کسی کو اپنا حقیقی دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں بھی یہ تم ان کو پاؤ۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار نہ سمجھنا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ ود جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدید محبت رکھنا کسی چیز کی یا بہت زیادہ شدید خواہش رکھنا، اس کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ودود آتا ہے نا، بہت محبت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، یہ انہی منافقین کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لو کاش،
تکفرونا تم کفر کرو، کما جیسا کہ کفرو انہوں نے کفر کیا، فتکونونا تو تم سب ہو جاؤ، فتکونونا تو تم کے لیے، تو کے لیے تم کے لیے، اور کانا یکونو ہونا ہو جانا، اور واؤن پلورل کا ہے کہ تو تم سب ہو جاؤ سواءن برابر، سینوا یا روٹ ورڈ ہے، مساوی کا ورڈ ہوتا ہے برابر، فلا تو نہ، تتخذو تم بناؤ، اخذ کرنا حمزہ خازال، ٹھیک ہے، تو نہ تم بناؤ منہم ان میں سے، اولیاء، اولیاء ولی سے ہے دوست، حتی یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائے، یا وہ کے معنی میں حاجم را ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبیل راستے کے لیے، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، ٹھیک ہے، تولا جو ہے وہ منہ موڑنے کے لیے آتا ہے، اس میں تا جو ہے وہ ورڈ کا ہی ہے، اس میں یہ تم والا تا نہیں ہوتا تولا میں، ٹھیک ہے، اگر وہ منہ موڑ جائیں، فخذوہم تو پکڑو ان کو، حمزہ خازال اخذ کرنا پکڑنا، فخذوہم یہ امر کا صیغہ ہے، ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، واو جیم دال پانا، اور تمو ہم تم کے لیے آتا ہے، وجدتموہم تم پاؤ ان کو، والا اور نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے، ولین کوئی دوست، والا اور نہ نصیرن کوئی مددگار، نصرت مدد کے لیے آتا ہے، نون صاد را۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی جو مزید ایک اصلیت ہے یا ان کی جو سوچ ہے ایسے منافقین کی، اس کو واضح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو 3-4 قسم کے منافقین کے جو گروہ ہیں نا ان کی ڈیٹیلز ملیں گی ان آیات میں، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو پہلی قسم ہے منافقین کی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کو منافقین کہا گیا، اور پھر ان کی جو دلی خواہش ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو اصل میں وہ چاہتے کیا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی اصل میں یہ کفر پر ہی تھے، ان کا ایمان لانا جو تھا وہ ایک بس وہ ظاہری سی بات تھی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے نا جو بس یہ دیکھتے تھے، جبکہ جہاں پہ پلڑا بھاری ہوا یا جہاں پہ ان کو کوئی مفاد نظر آیا دنیاوی، اس طرف وہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر بس مسلمان ہوئے تھے، اور اصل میں وہ کفر پہ ہی تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، جیسے انہوں نے اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کرو اور تم بھی یہ کر کے ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی ان کی خواہش تو یہی تھی کہ سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اور ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے اسلام دشمن حرکتیں اور ایسی سرگرمیاں یہ کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ ایسے کسی شخص کو بھی جو ہے وہ تم نے دلی دوست نہیں بنانا، کب تک، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر اسرار رحم اللہ علیہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھ دیا تھا کہ اگر تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی ایمان کی گواہی دے دی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک کسوٹی رکھ دی گئی تھی اب ایمان کی، کہ ایمان کو پرکھنے کی، کہ اگر تو کوئی اب ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب اپنے ایمان کے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ اگر تو وہ ہجرت کر کے آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر وہ مومن ہے، پھر تم اس کو دلی دوست بناؤ، لیکن جب تک وہ یہ نہیں کرتا تو تم اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ دیکھیے جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس میں آزمائش تو آتی ہے، اب اس میں انسان اپنی سہولت دیکھے اور قربانی کی سطح پر نہیں آئے تو یہ چیز پھر اس کے ایمان کے دعوے میں اس کو جھوٹا ثابت کرتی ہے نا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں لیکن قربانی کی سطح پر نہیں آنا چاہتے، جہاں بھی کہیں پہ یعنی دین کے لیے کوئی قربانی دینا ہوتی ہے نا تو وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ چیز جو ہے یہ بھی عملی منافقت میں ہی آتی ہے. although اعتقادی منافقین تو نہیں ہوتے الحمدللہ، مطلب اللہ پہ ایمان یا رسول پہ آخرت پہ ایمان تو ہوتا ہے، لیکن ہے کہ عملی طور پر منافقت یہ آج ہم میں سے بہت مسلمانوں کی ہے، جہاں پہ کہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے، کہیں پہ پتہ چلے کہ ہم فلاں چیز غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑنا پڑے، جہاں پہ کوئی قربانی دینا پڑتی ہے نا وہاں پہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے. جب آپ نے دعویٰ کیا ہے نا اللہ کا عبد ہونے کا، اللہ کو معبود مانا ہے، تو پھر بندگی تو اس کی کرنی ہے نا. پھر اس میں آپ کو اپنی بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور قربانی کے لیول پر آنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، یہی چیز ہے. بہرحال ان کے لیے یہ کسوٹی رکھی گئی، ایک معیار رکھ دیا گیا ان کی پرکھ کرنے کا. کہہ لیں کہ ایک شرط رکھ دی ایمان کے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنے کی کہ اگر وہ ہجرت کراتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آتے. اب یہ جو بات ہے اس کو بھی سمجھ لینا. فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اس کو بھی کیونکہ اسلام کے خلاف جب پروپیگنڈا کیا جاتا نا تو یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام تو بہت تشدد کا دین ہے اور اس قسم کی بات کرتا ہے کہ مارو، پکڑ دھڑو کرو اور قتل کر دو. یہ اصل میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک حربی ماحول کے تحت یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ایسے منافقین ہیں جو کہ استطاعت کے باوجود بھی ہجرت کر کے نہیں آ رہے ہیں تو وہ اسی کفر پر ہے اور تمہیں بھی اسی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. اور وہ پھر یہی کرتے تھے کہ جب کبھی ان کا اپنا قبیلہ مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی آتا تھا کسی بھی طرح کی جنگ کرنے پہ یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے پہ نا تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسی سچویشن جب تمہیں پیش آئے تو پھر تم اس میں ان کے بارے میں یہ دو رائے نہ رکھو کہ اب ان کو پکڑیں، ان کو ماریں یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. ان کے ساتھ تو تم نے وہی سلوک کرنا ہے جو دیگر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کیا، یعنی وہ ایک کافر کے ہی زمرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے منافقین اگر دشمن کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑنے کو آ جاتے ہیں تو خواہ وہ کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن تم ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو کافروں کے ساتھ کرتے ہو. یعنی جب میدان جنگ ہے تو اس میں تو پھر ظاہر ہے اسلام اور کفر کا اگر ایک مارکا ہو رہا ہے تو اس میں تو پھر تم ان کو قتل ہی کرو گے جو تمہارے خلاف آ گیا لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور تم کبھی بھی ان کو اپنا کوئی دوست نہ بناؤ، کبھی بھی تم ان کو اپنا مددگار نہ سمجھو. ٹھیک ہے نا، یہ صرف دھوکے باز دوغلے منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایکچولی کفر پر ہی تھے اور جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے الرٹ بھی کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ کام لیں اور الرٹ ہو کے رہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر یہ چیز سمجھ لیں، ابھی آگے مزید آیت میں جا کے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو حیثو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میدان جنگ سے ہے. یہ نہیں کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو مار دو یا جو تمہارے اگینسٹ نہیں بھی کچھ کر رہا اس کو بھی تم مار دو کہ نہیں اس کا تو ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی آگے مزید آپ آیات پڑھ لیں گے نا تو پھر سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ گائیڈ بھی کر دی کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ کافر ہی ہیں، ان کو دوست مت بناؤ. یعنی یہ ایک طرح کے آستین کے سانپ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان سے ہوشیار رہو کیونکہ مومن جو ہے وہ بے وقوف تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مفاد پرست انسان ہے جو اس کو دشمن کے ساتھ مل کے اس کے لیے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑ رہا ہے اور حرکت غلط کر رہا ہے، اس کو نقصان دے رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا. مومن کو اتنی عقل یا اتنی فہم ہونا چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ان دھوکے باز لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا. اچھا، پھر اس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی نہیں ہے یا ایک دفعہ اگر کسی نے انکار کیا یا اعراض برتا ہے تو اب آپ کہیں کہ یہ تو ہے ہی کافر ہے. اصل میں ونس اگین میں اس چیز کو اسی لیے تھوڑا سا اس پہ ایمفسائز کری کہ یہاں پہ ایک وہ حربی ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے ماحول میں جو زبانی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن پھر جا کے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسے گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت سے بھٹکا ہوا بھی کہا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور یہ کہ ان کو دوست نہیں بنانا اور اپنا مددگار ان کو نہیں سمجھنا. اچھا، اب
پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیپشن بھی بتا دی کہ سب کو اس لپیٹ میں نہیں لینا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سوائے ان کے جو اس قوم سے جا ملیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، یعنی ان کے دل تنگ ہوئے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی کی راہ نہیں رکھی. لیکن اس سے یہ ساری چیز واضح ہو جاتی جو بھی میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ حربی ماحول کی بات ہو رہی ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل جاتے ہیں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو صاد اور لام ہے. وصال کا مطلب ہوتا ہے نا مل جانا، وصل سے ہے، کسی چیز کا متصل ہونا بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یصلون جو جا ملیں، کن سے جا ملیں؟ الا طرف قوم، ایک قوم کے، بینکم درمیان تمہارے، بین درمیان اور کم تمہارے، و اور بینہم درمیان ان کے، میثاقن ایک پختہ عہد ہو. میثاق جو ہے کوئی بھی پختہ عہد، واو سا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. وثوق کا ورڈ ہوتا ہے بہت، وثوق سے بات کرنا، بہت پکی بات کرنا، تو پختہ عہد. ٹھیک ہے، او یا جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس. یہ ایک اور جو استثناء ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جیم یا حمزہ، آئیں وہ تمہارے پاس. حسرت، حسرہ جو ہے خاص سواد اور را، یہ تنگ ہونے کے لیے آتا ہے نا، محصور ہو جانا، کوئی گھیرے کے لیے آتا ہے، تنگی کے لیے آتا ہے، قید کے لیے آتا ہے. تو حسرت تنگ ہو گئے، صدورہم سینے ان کے، سواد دال رام، یعنی ان کے سینے جو ہیں وہ اس میں تنگی آ رہی ہے، یعنی اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، مشکل لگ رہا ہے ان کو. ان کے یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے. ٹھیک ہے، او یا یقاتلو وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم سے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظی ترجمہ ہے اس کو بھی ذرا آرام سے صحیح طریقے سے سمجھیں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بیسیکلی دو اور کیٹیگریز جو ہیں وہ منافقین کی بتائی گئی ہیں. ایک آپ نے پچھلی دو آیات میں پڑھی ہے، دو کیٹیگریز اب اس میں بتائی گئی ہیں، تو ٹوٹل یہ 3 کیٹیگریز منافقین کی ہوگی. اور ابھی ایک اور کیٹیگری ہے چوتھی جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے. وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لَسَلَّطَهُمْ البتہ وہ مسلط کر دیتا ان کو. سین لام اور توئیں جو ہے یہ اس کا یہ ورڈ ہوتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. مسلط کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے، تو یعنی طاری کر دیتا، حاوی کر دیتا، مسلط کر دیتا، ہم ان کو، علیکم اوپر تمہارے، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس البتہ وہ لڑتے تم سے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تمہارے پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑتے. فَإِن پھر اگر اعتزلوکم وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے. یہ عین زا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں معزول کر دینا ہوتا ہے نا، کسی کو اس کے عہدے سے معزول کر دینا، یعنی ہٹا دینا، اس کو علیحدہ کر دینا یا چھڑا دینا. ٹھیک ہے، تو اعتزلوکم وہ چھوڑ دے تم کو، یا وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے، یعنی ہٹ جائیں تم سے. فَلَمْ تو نہیں، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے. وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالے، القاء کرنا، ملاقات، لام قافیہ، یعنی وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالے، اِلَيْكُمْ طرف تمہارے،
یہ جو یقاتلو اور القو میں جو وہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ جو اس گروہ میں آتے ہیں. اور الیکم سے مراد مسلمان ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے. السلام سلامتی، فما تو نہیں، جعل بنایا اللہ اللہ تعالیٰ نے، لکم لیے تمہارے، علیہم خلاف ان کے. اللہ کا جو ہے نا مطلب بعض دفعہ خلاف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ اوپر اور بعض دفعہ خلاف کے معنوں میں بھی آتا ہے. سبیلاً کوئی راستہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے. ایک استثنائی صورتحال یہ ہوتی ہے کوئی ایکسیپشنل صورتحال، یعنی جس میں ایکسیپشن دی جاتی ہے کسی کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی جنگی کارروائی کرنے سے ان کو مستثنا قرار دیا ہے، جس کا ذکر ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا تھا. وہ جو ہے نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ والی جو بات تھی، وہ سب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کن کے لیے نہیں ہے، کون لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جو ایسی کسی قوم سے جا کر مل گئے ہوں جن سے مسلمانوں کا امن کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسے منافقین کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جو جا کے کسی ایسی کافر قوم سے مل گئے کہ تھے تو وہ کافر، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی پیس ٹریٹی ہوا تھا. کیونکہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا نا کہ معاہدے ہو جاتے تھے کہ اچھا جی ہم آپ کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے. اس طرح کے جو پیس ٹریٹی ہو گئے ہیں اگر کسی کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس میں عہد کی پاسداری، معاہدوں کی پاسداری یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس چیز کو فالو کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. صلح حدیبیہ میں بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا تو قیدیوں کو واپس بھیجا گیا تھا. جو معاہدے کی پابندی، عہد کی پاسداری، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ وہ جا کے مل گئے ہیں جن کے ساتھ ایسا کوئی پیس ٹریٹی، کوئی ایسا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، تو پھر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ اب ان کے لیے ان کو ایک ہی ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم سے شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ جنگ والی صورتحال تو ویسے بھی رہ نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بھی استثناء ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تمہارے پاس آتے ہیں لیکن وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے. نہ تو وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے اگینسٹ لڑنا چاہتے ہیں. یعنی جن کو کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ان کا رویہ ہے، یعنی وہ ویسے ہی جنگ سے دستبردار ہو کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الگ ہو چکے ہیں. وہ جو معزول ہونے والی بات تھی نا، یعنی وہ جنگ سے دستبردار ہو کر، علیحدہ ہو کر، غیر جانبدار ہو کے رہنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ وہ بھی حربی نہیں ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو وہ بھی یعنی کوئی جنگ نہیں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ نہ تو یعنی ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس چیز سے ہی بیزار ہے بالکل، کہ وہ نہیں جنگ کرنا چاہتے، نہ ڈائریکٹ تمہارے ساتھ اور نہ اپنی قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے اگینسٹ کچھ وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی مستثنا قرار دیا گیا. اصل میں نا اس میں یہ چیز بھی سمجھ لے کہ عربوں میں چونکہ قبائلی نظام تھا نا، کوئی سینٹرل حکومت تو اس میں ہوتی نہیں تھی. جو قبیلہ ہوتا تھا اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے تھے وہ قبیلے کے سب لوگوں کو ماننا پڑتے تھے. تو اگر قبیلہ یعنی کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا تو باقی لوگوں کو جانا پڑتا تھا، چاروں نہ چار بھی جانا پڑتا تھا اگر نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا تھا نا. تو اس لیے یہ بات کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنے قبیلے کی وجہ سے مطلب وہ آ گئے ہیں لیکن وہ جنگ کرنا نہیں چاہ رہے، اور وہ پھر آ کے مسلمانوں کو یہ کہہ بھی دے رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے نہ تمہارے ساتھ اور نہ ہم اپنے قبیلے کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک وہ قبیلے کے رولز کا جو پریشر ہوتا تھا اس کی وجہ سے وہ آ جاتے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بھی استثناء ہے، ان کے ساتھ بھی تم نے یہ والا معاملہ نہیں کرنا جو کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا نا، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو اس سے بھی دیکھیں آپ کو یہ وہ جو پچھلی آیت میں نے بتایا تھا نا کہ حیثو والی بات جو ہے وہ آپ کو اگلی آیت میں کلیئر ہو جائے گی کہ یہ حربی ماحول کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر راہ چلتے بندے کو پکڑو اور اس کو منافق کا ٹپا لگاؤ اور اس کو کہہ دو کہ جی اس کو تو ہم نے اس وجہ سے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیں آج ہم کسی کے جو اعتقادی منافق ہونے کا ہے وہ
کسی کے اوپر لیبل ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ بتایا جاتا تھا نا وحی کے ذریعے۔ آج جو ہے وہ عملی منافق ہونے کا تو ہم کسی کے اوپر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یا عملی طور پر منافق ہوتے ہیں، لیکن جو اعتقادی منافق ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں کوئی ایسا لیبل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا یہاں پہ اس چیز کو احسان قرار دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ایسے بھی لوگ بیچ میں ہیں جو کہ دشمن کے ساتھ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے دشمن کو طاقت نہیں مل رہی تمہارے اگینسٹ، یعنی وہ بھی اگر جا کے یہی کاروائیاں کرتے جو کہ دوسرے منافقین کر رہے تھے، جو کہ صحیح کفر پہ تھے، اور وہ مل جاتے تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو اس سے ظاہر دشمن کو طاقت مل جاتی، وہ غالب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے خلاف نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے پر مسلط کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تمہارے خلاف دشمنوں کی طاقت نہیں بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر وہ تمہارے سے ایک طرف ہو رہے ہیں اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، یعنی وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان کے اگینسٹ اب کوئی راستہ نہیں بنایا، یعنی تم ان کو پھر نہیں مار سکتے ہو، تم ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ استثنائی صورتحال بتا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک یہ چیز یہاں سے یہ بھی کلیئر ہوگی کہ حیثو کا مطلب کیا ہے، میدان جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا جب اس قسم کا ایک ماحول ہے، اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اوکے۔ اچھا، اگلی آیت بھی کر لیتے ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ یہ چوتھی قسم جو ہے اس کو بتا دیا گیا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہی ہے کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو تم بھی انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہری حجت دے دی ہے۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے۔ سین جو ہے ان قریب کے لیے، تا جو ہے وہ تم کے لیے، اور روٹ جو ہے وہ واو جیم دال ہے، اور آگے واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرینا، کچھ دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ جیسا اول اور آخر ہوتا ہے نا، پہلے اور دوسرے، تو پہلوں کے بات بتا دی گئی، اور اب کچھ دوسرے بھی ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں را واو دال چاہنا، واو نون پلورل کا، ان کے یأمنوکم، وہ امن میں رہیں تم سے، یا وہ والا الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا، اور وہ امن میں رہیں قومہم، اپنی قوم سے۔ دونوں طرف سے امن کا ہی وہ بات کر رہے۔ کلما، جب کبھی، ردو، وہ پھیر دیے گئے، را دال دال، ردو، وہ پھیر دیے گئے، الا، طرف، الفتنتی، فتنے کے، ارکسو، وہ لوٹا دیے گئے، را کاف سین، فیہا، اسی میں، ٹھیک ہے۔ فَإِن، پھر اگر، لم، نہیں، یعتزلوکم، وہ چھوڑیں تم کو، وہی معزول والا ورڈ ہے، عین زا اور لام، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یعتزلون تھا، نون اس میں حذف ہو گیا۔ پھر نہیں وہ اگر چھوڑے تم کو، وَيُلْقُوا، اور نہ وہ ڈالیں۔ اب اس میں لم کا جو ورڈ آیا نا، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوا، یہ لم
کا ایفیکٹ آگے بھی آ رہا ہے. یعنی ترجمے میں آپ نہ کر کے ہی ترجمہ کریں گے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر نہیں وہ چھوڑے تم کو, اور آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمْ یعنی نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف, یلقو ڈالنا, القاء کرنا, السلام سلامتی کو, وَيَكُفُّوا کفا ہوتا ہے روکنا, کف کہتے ہیں نا ہاتھ کی ہتھیلی کو, کاف فا فا, تو آپ ایسے ہتھیلی سے روکتے ہیں نا کسی چیز کو, تو یہ روکنے کے لیے آتا ہے. وَيَكُفُّوا اور وہ نہ روکے, اس میں بھی لم کا ورڈ ہے, اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اس میں بھی وَلَمْ يَكُفُّوا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو نہ ہر ایک کے ساتھ ہے, اور نہ وہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو, وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں, ثقفہ کا مطلب ہوتا ہے پانا, ثقافہ, جہاں کہیں پاؤ تم ان کو, وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ, جعلنا بنایا ہم نے, لکم لیے تمہارے, علیہم ان کے خلاف, سلطانن کوئی حجت, کوئی دلیل, مبینن کھلی واضح. یہاں پہ جو ہے نا آپ ایک اور کہہ دیں کہ گروہ بتا دیا گیا ہے جو کہ بدترین منافقین کا گروہ ہے, یہ بھی موقع پرست اور خود غرض ہیں, اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شو یہی کرتے ہیں, ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم تو جی امن چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں, اور مسلمانوں کو کہتے بھی ہیں کہ ہم تو تم سے نہیں لڑنا چاہتے, اور ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کے بھی نہیں ان سے لڑنا چاہتے. بظاہر تو وہ یہی شو کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ امن پسند لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کو فتنہ پردازی کا موقع ملتا ہے نا, تو اسلام دشمن حرکات اور وہ اس میں فتنے کا سبب بنتے ہیں. یعنی جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام کے خلاف اگر کوئی حرکت کرنے کا یا کارروائی کرنے کا ان کا موقع ملتا ہے تو فوراً فتنے کا سبب بن جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بھی بدترین یا موقع پرست یا بہت خود غرض لوگ ہیں جو کہ بظاہر نیوٹرل نظر آتے ہیں, بظاہر امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے اندر ایک وہی کفر اور وہی ایک سوچ ان کی ہوتی ہے. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موقع پرست مسلمانوں کے ساتھ ان سے جا ملتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی کوئی جنگ کے بعد کوئی مال غنیمت وغیرہ تو ان کو فائدہ ہو جائے, یا ویسے کوئی طاقت وغیرہ یا کوئی فائدہ ملے تو اس کو اٹھانے کے لیے, لیکن جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو ان سے مل جاتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہ جب وہ مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے, لیکن جب علیحدگی میں اکیلے میں اپنے شیاطین دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ایسے ہی لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ تو نہیں. تو یہ اس طرح کے دوگلے لوگ ہیں. یعنی ایک تو منافقین ایسے نا جن کی بالکل سامنے واضح تھی, جو پہلی کیٹیگری بتائے گی کہ وہ صاف ہی مطلب ہجرت بھی نہیں کی اور لڑتے بھی ہیں مسلمانوں کی, لیکن ایک ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر نہیں شو کرتے, لیکن جب موقع ملتا ہے کسی بھی فتنے کا تو اس فتنے کا سبب وہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو لڑنا ہی نہیں چاہتا, کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاتے, یہ ایسے نہیں ہیں. ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے کسی فتنے کا تو وہ فوراً اس فتنے میں مسلمانوں کے اگینسٹ شامل ہو جاتے ہیں, اسلام کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں, یعنی ہے وہ اسلام دشمن ہی. اچھا, یہاں پہ بعض مفسرین نے جو فتنہ ہے نا اس سے مراد شرک بھی لیا ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی وہ دوبارہ سے جب وہ ہوتے ہیں تو وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہاں پہ جو ہے پھر مسلمانوں کو ان سے ڈیل کرنے کی سچویشنز بتا دی گئی ہیں کہ ان سے امن تم نے کب رکھنا ہے, اگر وہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں, اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں, اگر وہ مجبوراً شامل بھی ہوں اپنے قبیلے میں تو اپنے ہاتھ روک لیں, یعنی عملی کارروائی نہ کریں, تو تم نے بھی ان کو مستثنا قرار دینا ہے, تم نے ان کے ساتھ امن. لیکن اگر یہ تین صورتیں نہیں ہیں اور صورتیں ایسی ہیں
کہ یہ تمہارے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں، تمہاری طرف کوئی سلامتی یا امن کا ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اور تمہاری طرف ہاتھ اٹھانے سے خود کو روکتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ آ جاتے ہیں کہ تمہارے اگینسٹ حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کے معاملے میں بھی یہی معاملہ کرنا ہے جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی وہ جب آ جائیں تو پھر جنگ کرنے، تو پھر تم نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو کہ دیگر کافروں کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ چھپے دشمن ہیں، تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو اور ان کو مارو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کو ایک آپ کہہ لیں ایک ڈبیٹ تھی ان کی، یا ان کو ایک کنفیوژن تھی کہ منافقین کے بارے میں جو دو رائے تھیں کہ کلمہ گو ہیں تو معاف کر دیں، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں کاروائی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر مقابلے پر آتے ہیں تو مارو، اگر نہیں لڑنا چاہتے یا کسی ایسی قوم کے ساتھ چلے جاتے ہیں جن سے تمہارا پیس ٹریٹی ہے، پھر تم ان سے نہیں لڑو گے، ان کو مستثنا قرار دیا گیا۔ لیکن اگر ایسے بھی ہیں جو بظاہر صلح کرتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو ان کو بھی مار، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اگر یہ باتیں ان میں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک واضح دلیل دے دی ہے ان کے اگینسٹ لڑنے کے لیے، ان کو بے شک قتل بھی کر دو تو یہ تمہارے لیے ان کے اگینسٹ ایک دلیل بن جاتی ہے کہ یہ تو چھپے دشمن ہیں، آستین کے ساتھ مطلب پرست لوگ ہیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان دینے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ سارے جو کافر یا منافق جن کے خلاف تلوار اٹھانے کا کہا جا رہا ہے، یہ حربی کافر ہیں جو ان ایکشن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے بھی ان کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلا یہاں پہ رکوع بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اگلا رکوع جو ہے انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے، اور تلاوت پلیز پلے کر دیں۔ الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔